بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج آپ سے پراسٹیٹ گلینڈز کے بڑھ جانے کا دیسی علاج بیان کر رہا ہوں۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ ہٹیلی مرض ہے اور تمام عمر دوائی کھانی پڑتی ہے یا اس کا آخری علاج ڈاکٹر آپریٹ ہی تجویز کرتے ہیں۔ تاہم اس علاج کے صرف 3 ہفتہ سے پروسٹیٹ بڑھے ہوئے گلینڈ اپنی اصلی حالت میں نارمل ہو جاتے ہیں اور مریض کو مستقل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ یہ اصل میں ہمارے کراچی کے ایک بہت عزیز دوست حکیم عبدالرحمن عبدالی کا نسخہ ہے، جس سے انہوں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا اور سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز تک ان کے پاس اس نسخہ کے لیے آئے، لیکن انہوں نے انہیں نہیں دیا۔ پھر ہماری محبت میں انہوں نے فیس بک کے ایک گروپ الطب والکیمیا قدیم میں ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا، جو آج آپ دوستوں سے یہاں یوٹیوب پر ویڈیو کی شکل میں شیئر کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ مرض کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اس لیے آپ بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں میں سے شیئر بھی فرمائیں۔ شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو صحت و سلامتی سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اس نسخہ مذکورہ کی طرف۔ اس نسخہ کے 4 اجزاء ہیں، جو یہ ہیں۔ پہلا جز ہے منڈی بوٹی۔ یہ پنسار کے پاس آسانی سے مل جائے گی اور یہ آپ نے پنسار سے تقریباً 50 گرام لے لینی ہے۔ یہ مقداریں اس نسخہ میں ایک مریض کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ کوئی طبیب زیادہ مریضوں کے لیے بنانا چاہے تو زیادہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا جز ہے سرپوکا بوٹی۔ یہ بھی پنساری کے پاس آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ تیسری بوٹی یا تیسرا جز دماسا بوٹی ہے۔ یہ بھی پنسار کے پاس آسانی سے مل جائے گی، تو یہ بھی آپ نے 50 ہی گرام لینی ہے۔ چوتھا جز برہمی بوٹی۔ یہ بھی پنسار کے پاس مل جائے گی، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس نسخہ کے بنانے کی ترکیب اور خوراک کے طریقہ کار کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخہ کی ترکیب اور استعمال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یہ چاروں بتائے گئے اجزاء آپ نے پنسار سے لے لینے ہیں اور گھر میں آ کر ان کو دردرا سا ڈنڈے کنڈے وغیرہ میں کوٹ لینا ہے۔ بس نسخہ آپ کا تیار ہو گیا۔ اب اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کپ پانی میں ان چاروں اجزاء کے تقریباً 1 سے 2 گرام مقداریں ملا کر اس کو دھیمی آنچ پر قہوہ کی طرح پکائیں کہ 1.5 کپ سے 1 کپ رہ جانے پر اتار کر خوب کپڑ چھان کر کے یا باریک چھلنی سے چھان کر یہ قہوہ آپ نے صبح شام ناشتے اور کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد پی لینا ہے۔ ہاں، ایک خیال رہے کہ برہم ڈنڈی اور دماسا کانٹے دار بوٹیاں ہیں، لہذا یہ اکثر پنسار سے پسی ہوئی ملتی ہیں، تو پسی ہوئی ہوں تو لا کر پہلے کپڑ چھان کر لیں کہ کوئی کانٹا قہوے میں جا کر نقصان کا سبب نہ بنے، اور قہوہ بنانے کے بعد بھی خوب باریک چھلنی یا کسی کپڑے سے چھان لیا کریں۔ تو لیجئے پروسٹیٹ گلینڈ کا مجرب اور نہایت ہی قیمتی نسخہ اب آپ کے حوالے۔ اس نسخہ یعنی قہوہ کے 3 ہفتہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی
پراسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ گئے ہوں اور ان کے باعث پیشاب روک کر تکلیف کا باعث ہو رہا ہو وہ نارمل ہو کر اپنی حالت میں آ جائیں گے اور مریض کو انشاءاللہ صرف 3 ہفتوں میں مکمل شفا ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے، اسے بنا کر خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے عزیز دوستوں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر فرما دیں۔ والسلام، طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر۔